محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم انتہائی باوقار دوستوں اور بھائیوں، میری باعزت قابل احترام ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ سبحانہ و تعالی مالک الملک، اللہ ارحم الراحمین اپنی رحمت اور اپنے فضل دے نال مینوں اور تانوں سبنوں اللہ رب العزت آسمان تو نازل ہون والی شریعت دے مطابق نظر و فکر، عقیدہ اور عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات مینوں اور آپ سبنوں، میری اور آپ سب دی اولادانوں اللہ رب العزت برے وقت کولوں، برے لوگاں کولوں، بری محفل و مجلس کولوں محفوظ فرمائے، اور رب کائنات تمام مسلمانوں دنیا اور آخرت دونوں جہانہ دے فتنے کولوں محفوظ فرمائے۔ انتہائی باوقار دوستو، قرآن مجید دی جو میں آیت تلاوت کیتی ہے، اس دے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب بیان فرمایا ہے۔ مجموعی طور تے غالباً اس صورت دے اندر معاشرے دے معاشرتی 20-21 آداب نے کہ ایک مسلمان نو اپنی زندگی کس طریقے نال گزارنی چاہیے، ایک مسلمان دا دوسرے مسلمان نال تعلق کیا ہونا چاہیے، ایک مسلمان دا دوسرے مسلمان دی عزت و احترام اور ادب دے بارے اللہ دی ہدایات کیا نے۔ چنانچہ سورت دے اندر آداب زندگی نے، اور سب تو پہلے اللہ رب العزت نے آداب زندگی بیان کردے ہوئے اپنے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب بیان فرمایا ہے کہ اگر اللہ دے پاک پیغمبر دا ادب احترام ہوئے گا تو باقی آداب زندگی بھی فائدہ دیں گے، اور اگر اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب احترام عزت اور جو اللہ نے معاشرتی طور تے قانون اپنے محبوب پیغمبر دا حق بنایا ہے، جب تک وہ ادا نہیں کرے گا، ساری دنیا دے حقوق ادا کرے، تمام معاشرے دے حق ادا کرے، ایک فرما بردار بیٹا اپنے ماں باپ دے حق ادا کرے، ایک بہترین پڑوسی اپنے پڑوسی دے حق ادا کرے، ایک بہترین افسر اپنے ماتحت دے حق ادا کرے، اور ایک بہترین شاگرد اپنے استاد دے حق ادا کرے، ایک بہترین ملازم اپنے کارخانے دے اندر کام کرن والے اپنے اجیر دا ادب و احترام اور اس دا حق ادا کرے۔ رب کائنات فرمانے اگر میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب احترام اور جو حق اللہ نے مصطفیٰ نو دیتا ہے وہ ادا نہیں کردہ تو رب کائنات فرمانے ساری دنیا دے حقوق دی جنگ لڑ رہا ہے، اس نو کدی بھی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ بنیادی طور تے اس نو پہلے ادب اور احترام محمد الرسول اللہ دا کرنا ہوئے گا، اس واسطے کہ پوری دنیا دے حقوق، پوری دنیا دے آداب، پوری دنیا دی عزت و احترام دے قانون اگر کائنات دے اندر مساوات دی حیثیت نال دنیا تے بیان کیتن اور نافذ کیتن تو محمد الرسول اللہ نے کیتن۔ کائنات دے اندر میرے پاک پیغمبر تو پہلے نہ کوئی شریعت، نہ کوئی آسمانی کتاب، نہ کوئی دنیا دا معاشرہ، نہ کسی بادشاہ اور صاحب سلطنت دا قانون
کائنات انسانیت دے مکمل حقوق دی پاسداری کر سکیا ہے جتنا اللہ دے پیارے پیغمبر نے اس کائنات انسانیت دے مختلف انواع و اقسام اور مختلف معاشرتی طبقات دے لوگاں دے حقوق دا تحفظ بھی کیتا ہے اور حقوق نو نافذ بھی کیتا ہے۔ اس واسطے اللہ دے پیارے پیغمبر دا اس صورت دے اندر اللہ نے سب تو پہلے ادب اور احترام بیان کیتا ہے۔ اللہ دے نبی دا ادب احترام صرف ایمان دا حصہ نہیں بلکہ عین ایمان ہے۔ ساری دنیا دے ادب احترام کرے، اگر دل دے اندر مقام مصطفیٰ نہیں، دل دے اندر احترام محمد الرسول اللہ نہیں، دل دے اندر اللہ دے پیارے پیغمبر دا قانون معاشرت دا ادب و احترام جو اللہ نے مصطفیٰ نو دیتا ہے اگر وہ نہیں ہے تو رب ذوالجلال دی قسم پوری کائنات دے اندر اس انسان نے کچھ کھٹیا نہیں، کچھ کمایا نہیں، بلکہ زندگی رائگان گئی ہے، برباد گئی ہے۔ اور اگر اس نے اللہ دے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ دا ادب احترام نو ملحوظ خاطر رکھے ہے، اللہ رب العزت ادب پیغمبر دے کرن والے نو دنیا دے باقی لوگاں دے بھی ادب و احترام دی توفیق عطا فرما دیں دے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دا ادب اللہ نے کیا بیان کیتا؟ یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ رب کائنات فرماندن میرے مخلوق تے معاشرے دے آداب و احترام تو پہلے کائنات دے سید البشر محمد الرسول اللہ دے ادب نو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، میرے پاک پیغمبر دا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، کیوں جو میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او ہستی میں بنائیے جس دا ادب تے احترام میں اللہ عرشاں تے بیٹھ کے کرنا۔ حالانکہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بندہ ہے، میری مخلوق ہے، میرا محتاج ہے، کھاون وچ بھی پیون وچ بھی زندگی وچ بھی خوشی وچ بھی غمی وچ بھی دنیا دے رات دن گزارن دے اندر بھی میرا محمد میرا بندہ ہے، میرا محتاج ہے، میں اس دا خالق تے مالکاں بے نیاز ہیں، میں بے نیاز ہون دے باوجود خالق کائنات ہون دے باوجود رب کائنات فرمانے میں عزت احترام کرے نہ اپنے محمد الرسول اللہ دی، میں کدی اپنے محمد الرسول اللہ نو نہ لے کے بھی سجنا گوارا نہیں کیتا ہے۔ حالانکہ دنیا دے اندر ایک قانون ہوندا ہے، وڈا چھوٹے دا نہ لے کے سڑ دے وے، بے ادبی تے بد احترامی نہیں ہوندی، استاد شاگرد دا نہ لے کے بلا دے وے، کوئی دے اندر بے عزتی نہیں ہوندی، باپ بیٹے نو نہ لے کے بلا دے وے دے اندر کوئی بے عزتی نہیں ہوندی۔ اے ہمیشہ دنیا دا قانون ہے، میں وڈا ہمیشہ چھوٹے نو نہ لے کے سڑ دے وے، اے دے اندر کسے قسم دیاں بے عزتیاں نہیں ہوندیاں، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام میں اے بنایا ہے کہ میں اللہ حاکم ہون دے باوجود، میں اللہ مالک ہون دے باوجود، میں اللہ رزاق ہون دے باوجود، میں اللہ کائنات دا شہنشاہ مطلق ہون دے باوجود، اس دے باوجود کہ میرا محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میرا محمد میری بارگاہ چ روندا ہویا کھڑا ہوندا ہے، میرا محمد میرے مناون دی خاطر ساری ساری رات عبادت کرندا ہے، حتیٰ کہ قدم مبارک سج ویندے نے ورما ویندے نے تے وات وی ادا کھلوندا ہے، اللہم لا نحصی ثناء علیک کما اثنیت انت لا نفسک۔ ساری رات ہو گئی ہے رو رو
رو کے منا کے ساری رات ہو گئی، قدم سج گئے، اپنے اللہ نو منائندہ کھڑا ہے تے آدھا اللہم انی عبدکا وابنو عبدکا وابنو امتکا، او میرا اللہ میں تیرا نوکر ہاں، میں تیرا نوکر تے غلام ہاں، میرا ابا بھی تیرا عبد تے نوکر، میری ماں بھی تیری نوکر، ناصیتی بیادے کا، میرا متھا تیرے ہاتھ دے اندر ہے، میری لکھی ہوئی مقسوم دیاں لکیراں تیرے ہاتھ دے اندر نے، مازن فی حکم کا، جی میں حکم کریں تیرا حکم چلدا ہے، اللہ تو رواون تے آویں میں ہس نہیں سکدا، تو خوشیاں دیون تے آویں مینوں غم کوئی نہیں دے سکدا، تو پتر دیون تے آویں لائے کوئی نہیں سکدا، تو لون تے آویں کوئی ہٹا کوئی نہیں سکدا، عدل فی قضاء کا، او میرا اللہ تیرے فیصلے برحق ہوندے نے۔ اللہ دا پاک پیغمبر اپنے مالک دی بارگاہ دے اندر رو رو کے دے اللہم اغفر خطایا و ذنوبی کلہا، اللہ اللہ پاک فرمان دیں میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس دے کہ میرا بندہ ہے، میرا محتاج ہے، میں جویں چاہواں اپنی تقدیر دیاں کلمہ چلا دیواں ہے، میرا محمد میری تقدیر نو بھی بدلن دی طاقت کوئی نہیں رکھدا ہے، پر اس دے باوجود اللہ پاک فرما دین میں ادب کیتا ہے اپنے محمد اور رسول اللہ دا، جدہ بھی مینوں اپنے یار نو بلاونا پیا ہے، کدی میں یاسین والقرآن الحکیم میں نہ لے کے سڈن دی بجائے آنکھیں او میرا سردار محمد الرسول اللہ، یاسین او میرا سید الانبیاء پیغمبر، کائنات دا سردار تے لاڑا میرا محمد الرسول اللہ، کدی میں سڑے تے کہتا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، او میرا پیارا بندہ عبداللہ، میرا بندہ میرا محمد الرسول اللہ، کدی مینوں سڈن دی لوڑ پئیے تے میں نہ لین دی بجائے دنیا نو ادب سکھاون دی خاطر میں مالک ہو کے اپنے محبوب محمد دا نام نہیں لیا، میں آکھا یا ایوہ المزمل، او کالیاں چادراں پا کے چٹے منہ نو لکا کے سون والے آئے، کدی میں آکھا یا ایوہ المدثر، او چٹیاں چادراں وچ اپنے مکھڑے نو لکا کے سون والے آئے، کدی میں حامیم کر کے سڑے آئے، کدی یاسین کر کے سڑے آئے، کدی وضحا دے چہرے نال مخاطب کیتا ہے، دنیا کائنات نو دسن واسطے کہ میرے محمد دا ادب تے احترام اتنا ہے کہ میں مالک بھی اپنے محمد دا ادب تے احترام کرنا ہے، جدہ میں اللہ ہو کے ادب تے احترام کرنا ہے، میں مخلوق وچوں اپنے محمد دی بے ادبی برداشت کردہ، اس سے واسطے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، پہلا ادب تے احترام میرے محمد دائے، میرے مصطفیٰ تو اگے قدم نہیں بڑھانا ہے، میرے محمد الرسول اللہ تو اگے بڑھ کے نہیں جانا ہے، جیڑا فیصلہ محمد کر دے وے او دے پیچھے رانا ہے، جیڑا عمل مصطفیٰ کر دے وے او دے پیچھے رانا ہے، جیڑا فتوہ محمد دے دے وے اس دے پیچھے رانا ہے، جیڑا قول مصطفیٰ کر دے وے میرے قول محمد دے پیچھے رانا ہے، او مکدی چکدی گل ہے، زندگی دے کسے شعبے دے اندر بھی، زندگی دے کسے حال دے اندر بھی، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے محمد تو اگے بڑھ کے نہیں جانا ہے کہ مصطفیٰ کے انج کرنا ہے، تو آنکھیں نہیں ہے تھوڑا ہے میں زیادہ کرنا چاہنا ہے، مصطفیٰ کے نہیں انج نہ کرتے تو آنکھیں میں کرنا
کرنا چاہنا. رب کائنات فرماندے جے میرے محمد تو اگے پیچھے ہو گیا ہے تے سن لے میں رب دا فیصلہ سن لے او نمازیا میں رب دا فیصلہ سن لے او روزے رکھن والے میں رب دا فیصلہ سن لے تراویاں پڑھن والے میں رب دا فیصلہ سن لے قربانیاں کرن والے میں رب دا فیصلہ سن لے ہسپتال بنان والے میں رب دا فیصلہ سن لے دنیا کائنات دے رفائی کم کرن والے جے میرے مصطفیٰ تو اگے بڑھ کے تو کوئی کم کیتا انتہ بتا مالکم وانتم لا تشعرون. اللہ پاک فرماندہ میرے پیغمبر دا احترام ہے کہ مصطفیٰ دے پیچھے رہنے مصطفیٰ تو اگے بڑھ سکدا. آئیے ایک آدمی حاجی صاحب نمازی صاحب بڑا متقی پرہیزگار وہ آخدہ یار میں سویرے ظہر دی بھی میں 4 رکعت نماز پڑھی عصر دی بھی 4 پڑھی عشاء دیاں بھی 4 پڑھنی تے چلو اج مولوی صاحب ہے نہیں تے اج میں مغرب دیاں بھی 4 رکعتاں پڑھ لواں چوتھی رکعت بھی اللہ دی خاطر پڑھدا ہے. توجہ کرنا اپنی خاطر نہیں اس واسطے کہ چوتھی رکعت دے اندر بھی تلاوت زیادہ ہوئے گی قرآن دی قرات زیادہ ہوئے گی رکوع زیادہ ہو جان گے سجدے زیادہ ہو جان گے تسبیحات زیادہ ہو جان گیاں وقت اللہ دی عبادت دے اندر زیادہ خرچ ہوئے گا. اے مغرب دے 4 رکعت نماز پڑھدا ہے اس واسطے کہ اللہ تو راضی ہو جائے میرے نامہ اعمال دے اندر بندگی و عبادت لکھی جائے. اللہ پاک فرمانے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. میرے محمد تو اگے بڑھ کے جائے گا میں تیرے سارے عمل ضائع کر دیاں گا. میں اس نو بے عزتی سمجھنا ہاں کہ جیڑا کم مصطفیٰ نہ کیتا ہوئے تو عبادت سمجھ کے کرے جیڑی نیکی مصطفیٰ کو رہ جائے تو اس نو نیکی سمجھ کے کرے. اللہ فرماندہ میں وہ نیکی نہیں سمجھدا جو مصطفیٰ دے نقش قدم تے نہ ہوئے. اے مغرب دے 4 پڑھے دیئے 4 رکعتاں ہو جان گیاں. چلو آخدہ یار میں رکعتاں نہیں پڑھنا. دیکھیے ادب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت اپنا نام بھی او لینا پسند نہیں کردہ جڑا نام مصطفیٰ نے نہ لے ہوئے. نماز اسے شروع کرنے ہیں پڑھنے ہیں اللہ اکبر نماز شروع کر دیتی. ہر آدمی نماز شروع کردہ تو کیویں کردہ اللہ اکبر نماز شروع ہو گئی. اے صوفی صاحب اے حاجی صاحب اے مولوی صاحب اے شاہ صاحب اے گدی نشین اے پیر صاحب آخدہ میں آج اللہ دے 3 نام لمنے نے 3 نامہ نال اللہ دی عبادت کرنی ہے. کیوں اس واسطے کہ ایک نام لمن نال تھوڑی نیکی ہوئے گی 2 نام لواں گا اس تو زیادہ نیکی ہوئے گی اللہ دے 3 نام لواں گا اس تو زیادہ نیکی ہوئے گی. اے اللہ اکبر نال نماز نہیں شروع کردہ اے نماز شروع کردہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم باعد بینی و بین خطایا. نماز کس نال شروع کیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ دے کتنے نام لینے اللہ رحمان رحیم یہ 3 نامہ نال شروع کردہ ہے. جائیے مولویوں کو پوچھئے دنیا کائنات دے مفتیوں کو پوچھئے جو اللہ دے 3 نامہ نال بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنی نماز دا آغاز کردہ ہے اللہ اکبر نہیں آکھیا اس دی نماز ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی. مفتی یہ کہے گا مولوی یہ کہے گا اس دی نماز نہیں ہے. کیوں نہیں ہے اس نے گانا نہیں گایا اس نے اپنے آبا و اجداد دے نام نہیں لہے بلکہ اس نے بہترین اللہ دی نیکی دے کمنو بسم اللہ نال شروع کیتا ہے. حضرات اس واسطے اس دی یہ نماز نہیں اس واسطے اس دی یہ نماز عبادت نہیں اس واسطے اس دی یہ نماز نیکی نہیں کہ میرے محبوب پیغمبر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نال نماز شروع کی تھی. اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر دا ادب کر اگے نہیں بڑھنا میرے محبوب دے پیچھے رہے گا
میں رب قرآن دی تلاوت بھی اس جگہ تے ثواب دینا جتھے میرے محمد نے پڑھیا ہے، جتھے میرے یار نے قرآن نہیں پڑھیا، میرا قرآن بھی پڑھے تے میں اس نو عبادت نہیں بناندا، اس واسطے کہ میں عبادت او بنانا ہاں جڑی محمد دے ادب و احترام دے مطابق کیتی جائے، جو مصطفیٰ تو اگے بڑھ کے عبادت کیتی جائے، میں اس نو عبادت سمجھدا۔ آئیے تک تساں میں اساں سب نے قربانیاں ذبح کیتیاں نے، سارے بھائی نے قربانی ذبح کرنے لیا کہ بسم اللہ واللہ اکبر، جانور ذبح کیتا ہے، حلال ہے، سب کھا رہے نے۔ اگر کوئی حاجی، کوئی صوفی، کوئی مولوی، کوئی مجتہد، کوئی فقیہ، کوئی امام آکھے یار میں بڑا موٹا قربانی دا جانور لے ہے، 90,000 دا میں قربانی دا بکرا لے ہے، جیو دیتے آیا ہے، ایکس پر ایکس تے آیا ہے، ساری دنیا تے دھماں پہ گئی نے، تاجر صاحب نے، سیٹھ صاحب نے 90,000 دا بکرا لے ہے جی قربانی دا، اس واسطے سارے لوگ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دیں، تے میں مولوی نو آکھنا مولوی صاحب آئیے میرے 90,000 دے جانور تے چھری چلائیے، اس نو ذبح کیجئے تے پہلے چارے کل پڑھ لیجئے۔ کی پڑھنے نے؟ بولو، چارے کل پڑھنے نے۔ اے چارے کل پڑھ دا ہے، آخدہ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھنا، تے موچی بھی اپنی قربانی تے کر رہا ہے، جلایا بھی اپنی قربانی تے ہی تکبیر پڑھ دا ہے، کمیہار بھی اپنی قربانی تے ہی تکبیر پڑھ دا ہے، تے میں سیٹھ بھی یہی تکبیر پڑھا نہیں، تو چارے کل پڑھنے نے، ایک چارے کل دی آیات پڑھ دا ہے تے پھر اے ذبح کردہ ہے۔ رب کعبہ دی قسم اس دی قربانی حلال ہون دی بجائے حرام ہو گئی ہے، پاک ہون دی بجائے ناپاک ہو گئی ہے، کیونکہ جتھے میرے پیغمبر نے قرآن نہیں پڑھیا اتھے قرآن بھی پڑھے تے عبادت بن سکدا۔ میرے پیغمبر نے تکبیر پڑھی ہے، اللہ پاک فرمانے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے پیغمبر تو آگے بڑھنا نہیں ہے۔ اور دوسرا پیغمبر دا ادب اللہ نے بیان کیتا، میرے پیغمبر دی سنی انسنی نہیں کرنی، جی میں کسی آدمی دی بندہ سن لیندہ ہے تے پھر چلا جاندہ ہے، چلو کوئی نہیں دل کیتا تے پھر کدی من لواں گے، نہیں تے پھر نہ ہی صحیح۔ اللہ پاک فرماندے میں اپنے پیغمبر دا ادب تے احترام بنیا ہے، جدوں تیرے کنہ تے میرے محمد دا بول پہ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے پھر تو سنی انسنی نہیں کرنی۔ اگر میرے پیغمبر دی سن کے چلا گیا تو میرے پیغمبر دی بات تے عمل نہ کیتا، عقیدہ نہ بنایا، کالا رسول اللہ تے تیرے قدم نہ رکے تے سن لے تیری کوئی نیکی بھی میری بارگاہ دے اندر نیکی نہیں بن سکتی ہے۔ رب دا قرآن ہے، شکر کرو کہ اللہ نے مینوں تانوں اہل حدیث بنایا ہے۔ اللہ قرآن دے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین، اللہ پاک فرماندا ہے اے ایمان والے ہو جداں تواڈے کولوں اللہ تے اودے رسول دی گل آ جائے تساں سن لو میرے محمد رسول اللہ دی گل ہے، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، میرے محمد دا بول سنن دے بعد مت کنڈ کرن دی اجازت کوئی نہیں، اے نہیں جو گل محمد دی سن لئیے فتوہ عالمگیری دا من لے آئے، گل مصطفیٰ دی سن لئیے عمل بہشتی سے ورتے کر لے آئے، گل محمد دی سن لئیے
عمل ہدایت کو دوریاں تے کر لے ہے اللہ پاک فرمانے نو بے ادب ہو جائے گا اور تیرے اندروں احترام نکل جائے گا یہ میرے محمد دی بے ادبی ہو گئی سن لے میں تیری کوئی نیکی بھی نیکی نہیں رہن دینی نیکیاں تے نیکیاں رہ گئیاں جہنم دا بالن بنا دیاں گا میں یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا خیال کرنا میرے پیغمبر دا ادب ہے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون جدہ توڑے کنہ تے کالا کالا رسول اللہ پہ جائے آکھن والا آنکھیں جو عمل محمد الرسول اللہ دائے آکھن والا آنکھیں کردار محمد الرسول اللہ دائے آکھن والا آنکھیں زبان محمد وچو جملہ نکلے آئے اللہ پاک فرمانے متا مولویاں طرح میرے محمد دا بول چھوڑے پہ آئے مینو اللہ ہمار دی قسامی جیڑی زبان نال میرا محمد بلندہ پہ آئے میں اس زبان دیاں عرشاں تے قسمہ چاہیاں نے جدہ میرا محمد زمین تے بلندہ ہے اپنے ہوٹھاں نو حرکت دیندہ ہے او متا میرے محمد نو معمولی سمجھ کے میرے محمد دے ہوٹھاں وچوں نکلی ہوئی حدیث نو چھوڑ کے فتاوے قاضی خان تے جاویں پہ آئے اے او ہونٹے نہیں جڑے زمین تے ہل دن تے میں اللہ قسم چاہ کے آنا ہے وکیل ہی یا رب منو محمد دے ہوٹھاں ہلایاں دی قسمیں ساری کائنات دی زبان وچوں جھوٹ نکل سکدا ہے ایک میرا محمد ہی ہو جی ہے کہ جن دی زبان وچوں جھوٹ نہیں نکل سکدا ہے او میں مصطفیٰ دی بات پہ کرنا ہے اللہ پاک فرمانے نے ساری کائنات دے مفتی اپنی سوچا نال فتوے دینے اپنی رائے نو ملحوظ خاطر رکھ دیاں کر دینے حالات دے تقاضے دے مطابق دینے او ایک محمد سونا ہی ہو جی ہے کہ جڑا جدہ بھی فتوہ دیندہ ہے میں رب کلوں پوچھ کے دیندہ ہے میرے کلوں پوچھی ہویا فتوہ او سن لائے وقت سنیاں نہ پیا کریں وقت میرے محمد دے منہ وچوں نکلے ہوئے فتوے نو سن کے کنڈ کرن دی اجازت ہے اور ٹھنڈے دل نال سوچئے آج جس دسکے دی کتنی آبادی ہے لکھاں دی تعداد دے اندر اور کتنے لوگ نے جنہاں دے قدم کالا کالا رسول اللہ تے آ کے روک جاندے نے اور کتنے لوگ نے جڑے کالا کالا رسول اللہ نو سنیاں کر دیندے نے حضرات آج میں اور آپ ہر روز ہر خطبے جمعے تے ہر مسجد دے اندر اے اعلان کیتا جاندہ ہے دکانہ دے متھے تے لکھیا جاندہ ہے فرمان محمد الرسول اللہ دکان دے متھے تے لکھیا کھلا ہے من غشہ فلیس مننا کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکان دے متھے تے اے لکھیا کھڑا ہے تھلے دودھ دے اندر ملاوٹ کیتی جا رہی ہے متھے تے لکھیا فرمان مصطفیٰ کھڑا ہے تھلے کنڈ کیتی جا رہے ہے مقام محمد الرسول اللہ نو نہیں سمجھدا حضرات اللہ پاک فرمانے نے میرے پیغمبر دا ادب ہے کہ جتھے کالا کالا رسول اللہ آ جائے اتھے قدم رک جان زبانہ گنگ ہو جان کلم ختم ہو جان فتوے مسخ ہو جان جتھے زبان محمد وچو جملہ نکل جاندہ ہے اور آج مولوی پیغمبر دی زبان دا احترام نہیں کردہ آج مسجد دا امام مسجد پیغمبر دی زبان دا احترام نہیں کردہ آج دینی مدارس دا مدرس پیغمبر دی زبان دا احترام نہیں کردہ آج بخاری پڑھان والا شیخ الحدیث پیغمبر دی زبان دا احترام نہیں کردہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دا فتوہ اور ہوندہ ہے مولوی دا فتوہ اور ہوندہ ہے میں ایک مثال نال سمجھان اللہ دا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء دا فتوہ ہے بخاری شریف دی حدیث ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے من مات وعلیہ سیام سام عنہ ولیہ جیڑا بندہ فوت ہو جائے اس دا ولی اس دا وارث
اپنے فوت شدہ دی طرفوں اگر اس دے روزے رہ گئے نے تے روزے قضا کر سکتا ہے، روزے رکھ سکتا ہے۔ کسی دا باپ فوت ہو گیا ہے، رمضان شریف دے روزے نے اس دے اتے، اے اپنا بیٹا اپنے باپ دی طرفوں روزے رکھ سکتا ہے۔ بھائی فوت ہو گیا ہے، اس دی طرفوں روزے رکھ سکتا ہے۔ اماں اس دنیا تو رخصت ہو گئی ہے، بیٹا بیٹی ماں دی طرفوں روزے رکھ سکتا ہے۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر دا فتویٰ ہے اور بخاری شریف دے اندر ہے۔ سنیے، اج مولوی نے پیغمبر دا احترام نہیں کیتا، پیغمبر دا ادب نہیں کیتا، پڑھاندہ بخاری بیٹھا ہے، پڑھاندہ کالا کالا رسول اللہ بیٹھا ہے۔ کوئی آدمی آ کے سوال کر دے جی میرے باپ فوت ہو گیا ہے، میں اس دی طرفوں روزے رکھ سکنا یا نہیں؟ ہائے ہائے اللہ دی قسم، میرے تے لرزہ طاری ہو جاندہ ہے جدوں میں مولوی دے فتوے نو دیکھنا ہاں۔ کیسا مسلمان ہے کہ ہر دا احترام کردہ ہے، ہر دے سامنے جھکدہ ہے، ہر دی عزت کردہ ہے۔ نہیں عزت کردہ تے مصطفیٰ دے ہوٹھاں وچوں نکلی ہوئی حدیث دی نہیں کردہ۔ نبی نے کیا فرمایا؟ بخاری پڑھا رہے ہیں، شیخ الحدیث ہے، مدرسج بیٹھا ہے، اللہ دے رسول فرمایا من مات علیہ سیام صام عنہ ولیہ، کہ روزہ ولی وارث اپنے میت دی طرف رکھ سکتا ہے۔ مولوی حدیث بھی پڑھتا بیٹھا ہے، اس تو فتویٰ آیا ہے۔ مولوی اخدہ حدیث تو بخاری کے اندر ایسے ہے، مگر ہمارے امام صاحب کا رائے یہ ہے، ہم حنفی ہیں، ہمارا فتویٰ یہ ہے، ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہے، ہدایت کے اندر لکھا ہے، امام صاحب فرماتے ہیں لا یصوم عنہ ولیہ، کہ کوئی بیٹا اپنے باپ دی طرفوں روزے نہیں رکھ سکتا، کوئی بیٹی ماں دی طرفوں روزے نہیں رکھ سکتی۔ ساڈا فتویٰ یہ ہے، ساڈے امام صاحب دا فتویٰ ہے، ساڈے ہدایت دے اندر لکھیا ہے۔ ایک طرف بخاری اللہ دے رسول دا فتویٰ پڑھا رہے ہیں کہ میت دی طرفوں روزے رکھنے جائز نے، دوسری طرفوں ہدایت دا حوالہ دے کے آخدا ہے کہ ساڑھے نزدیک جائز نہیں ہیں۔ میں تینوں رب دا واسطہ دے کے پوچھنا، اس نے پیغمبر دا ادب احترام کیتا ہے؟ صرف انگوٹھے چمنے دا نا ادب نہیں، ولادت مناون دا نا ادب نہیں۔ اللہ پاک فرمانے میرے پیغمبر دا ادب یہ ہے کہ میرے پیغمبر دی ہر بات تسلیم کر۔ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ پاک فرماندا میرے پیغمبر دا ادب تے احترام ہے کہ ہر گل میرے محمد دی منی کر، اے نہیں جو کچھ من لیاں تے کچھ نہ منیاں، کچھ اپنے دیاں منیاں، کچھ ساڑھے مصطفیٰ دیاں منیاں۔ اللہ پاک فرماندے ادب کیا ہے میرے محمد رسول اللہ دا؟ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میں تے اپنے محمد دی زبان وچوں نکلے ہوئے، لباں وچوں نکلے ہوئے ایک ایک بول دا احترام نہیں کرنا ہے۔ آج تیرے دل تے غفلت دے پردے پے ہوئے، تینوں رب دا قرآن سناواں۔ اللہ دے پاک پیغمبر، بخاری شریف دی حدیث ہے، اللہ دے پاک پیغمبر اپنے ایک صحابی ابو سعید نو سڑیا ہے تے انہوں اپنی طرف بلایا ہے۔ اے ابو سعید دے کنہ تے میرے محمد دی آواز پائے گئی ہے، مینوں رب دا یار تے سجن مصطفیٰ پہ سڑیندہ ہے۔ ادوے نماز شروع کیتی کھلوتا ہے، جلتی جلتی نماز پڑھ کے اللہ دے پاک پیغمبر کو آندہ ہے تے آدھے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی میں حاضر میں نوکر میں غلام آ گیا، حکم کرو نا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نو ابو سعیدہ میری گل سن کے اتنی دیر توڑی تو آیا کیوں نہیں؟ اتنی دیر توڑی تو کیوں کھلا رہ گیا ہے؟ تو زبان محمد وچوں نکلے ہوئے بولاں دی تعمیل دے اندر دیر کیوں کر دیتی ہے؟ انکار نہیں کیتا، دیر کر دیتی تے وجہ کی ہے؟ آدھے اللہ دے پاک پیغمبر جی کنتو فی الصلاۃ، اے محبوب پیغمبر
پیغمبر میں کسے چھوٹے موٹے دی درگاہ دے اندر کوئی نہیں سا مینوں تواڈے بولاں وچوں نکلی ہوئی آواز تے لبیک کرن دے اندر اگر دیر ہوئی ہے تے میں بارگاہ خداوندی دے اندر نماز پہ پڑھدا سا مینوں نماز پڑھدے ہوئے دیر ہو گئی اور عذر کوئی نہیں حدیث دے منن دے اندر دیر دی وجہ کیا ہے کنتو فی الصلاۃ میں نماز پہ پڑھنا میں اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے جن دی نماز پہ پڑھنا ہے وہ دا حکم بھی سنے یا کوئی نہ ہے اللہ فرماندہ ہے جتھے میرے پیغمبر دے ادب دی بات آ جائے میرے پیغمبر دی زبان وچوں نکلے ہوئے بولنا دی بات آ جائے یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم اللہ پاک فرماندہ میری نماز پڑھن والے تینوں عذر اس واسطے آیا نا کہ تو میری نماز دے اندر کھڑا ہاویں میری بارگاہ دے اندر ہاتھ بن کے کھڑا ہاویں میرے سامنے بندگی دے اظہار پہ کردا میں میرے سامنے اپنی عاجزی دے اظہار پہ کردا میں میریاں حمدہ سناواں میری کبریائی بیان کرن والے اور جتھے زبان محمد وچوں جملہ نکل جائے میری نماز تروڑ دیتی کر محمد دے منہ وچوں نکلے ہوئے بولاں نوں موڑن دی اجازت اے ٹھنڈے دل نال سو اللہ ادب پہ سکھائندا پیغمبر دا کہ میں اتنا احترام کرنا کہ جڑا میری سڈ سن کے آزان دی آواز سن کے میری آواز تے لبیک کر دے ہویا میں آکھا حیا علی الصلاۃ میں رب نے بلایا ہے ایک کاروبار سڑ کے ایک دکانہ بند کر کے اے اپنے دنیا دے دھندے چھوڑ کے میں رب دی آواز تے لبیک آن تے کیتی سجائے میں رب دی آواز تے آن کے لبیک کر دے ہویا ہے اللہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا اے میرا اللہ میں ساری دنیا دے رشتے توڑ کے آ گیا میں ساری کائنات نالوں منہ موڑ کے آ گیا میں تیری آواز تے لبیک کر دیا نماز پہ پڑھنا ہے اللہ پاک فرمانے نے ساری کائنات نو منہ موڑ کے میری بارگاہ وچ نماز پڑھن والے ہیں جے میرا محمد سڈ دے وے میری نماز توڑ دیتی کر میرے محمد دی آواز نہ موڑی کر میری نماز دیاں قضائیاں دتیاں جا سکدیاں نے وقتوں بے وقتوں بھی پڑھ لیں گا تے ہو جائے گی دیر نال بھی پڑھ لیں گا تے ہو جائے گی پر میرا محمد ہوئے جن دے منہ میں چوں نکلی ہوئے بول دیاں قضائیاں دتیاں جا سکدیاں اج حد ہو گئی ہے کہ مصطفیٰ دی شریعت دے مقابلے جو پوری شریعت بنائی گئی کیا ادب پیغمبر ہے پیغمبر دے ہر بول دے خلاف فتوہ پیغمبر دے ہر فتوے دے مقابلے جو فتوہ حتیٰ کہ زبان دراز مولوی نے زبان درازی کر دے ایک بات کیتی ہے اپنی تقریر دے اندر آخدہ ہے کہ لوگوں قرآن و سنت میں کہیں نماز مکمل نہیں قرآن و سنت میں نماز مکمل نہیں ہے نماز کو فقہ مکمل کرتی ہے نماز فقہ سے مکمل ہوتی ہے میں تاڑے کلو پوچھنا رب دا واسطہ دے کے جس پیغمبر تے اللہ نے دین کامل نازل کیتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم اللہ فرماندہ میرے مصطفیٰ دے یارو میں تاڑا دین مکمل کر چھوڑیا ہے پیغمبر دا دین مکمل ہو چکا ہے شریعت مکمل ہو چکی ہے اور جس دین دی تکمیل دی بشارت دیتی گئی ہے اور جس دین دے اندر نماز نو الصلاۃ و عماد الدین آکھیا گیا ہے نماز دین دا ستون ہے نماز اسلام دا ستون ہے جس نماز نو الصلاۃ و معراج المومن آکھیا گیا ہے نماز مومن دی معراج ہے جس نماز نو میرا نبی کہندا الصلاۃ قرۃ عینی نماز میں محمد دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے ملا زبان درازی کر دے کہندا ہے قرآن و حدیث وچ نماز مکمل نہیں ہے میں تیرے کو پوچھنا میرے نبی نے جہی نماز پڑھی ہے اے ناقص
پڑھی ہے یا کامل پڑھی ہے؟ ابو بکر صدیق نے جو نماز پڑھی ہے کامل پڑھی ہے یا ناقص پڑھی ہے؟ اجے فقہ دنیا تے بنی نہیں، سیدہ فاطمہ جو جنت دی عورتاں دی سردار ہے اس دی نماز ناقص ہے یا کامل ہے؟ اور سیدنا حسن و حسین جو جنت دے نوجواناں دے سردار نے، فقہ دنیا تے بنی نہیں، نماز پڑھ کے دنیا تو رخصت ہو گئے، اے نماز کامل ہے یا ناقص ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز دے دور دے اندر 66 لاکھ مربع میل تے مسلمانہ دی حکومت ہے، کئی لاکھ مسلمان دنیا دے سینے تے آباد نے، اجے دنیا تے فقہ بڑی نہیں ہے، 66 لاکھ مربع میل دے کروڑا مسلمانہ دی نماز ناقص ہے یا کامل ہے؟ او کلمہ محمد دا پڑھدا کھلا ہے، نماز بھی مصطفیٰ تے اعتراض پیا کردہ، اے ادب پیغمبر دا۔ نماز کو فقہ مکمل کرتی ہے تو میرا نبی نماز ناقص پڑھ کے گیا، عمر فاروق ناقص نماز پڑھ کے گیا، عشرہ مبشرہ ناقص نماز پڑھ کے گیا۔ حضرات اس نے بہت بڑی توہین کی ہے میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ دی۔ آخدہ ہے مثال کے طور پر نماز کے اندر 13 فرض ہیں جو فقہ ہی بیان کرتی ہے، قرآن و سنت میں موجود ہے، قرآن و سنت میں موجود ہے نہیں ہے، فقہ نے نماز کے 13 فرض بنائے ہیں۔ تو کیا ابو بکر صدیق نو نماز دے فرضاں دا پتہ کوئی نہیں؟ عمر فاروق نو نماز دے فرضاں دا پتہ کوئی نہیں؟ علی حیدر کرار نو نماز دے فرضاں دا پتہ کوئی نہیں؟ ہائے ہائے اللہ دی قسم ہے، اسے واسطے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر دا ادب نہیں کہ سنیاں انسنیاں کر دے میں، اللہ پاک فرماتا میں پیغمبر دا ادب بنایا ہے کہ میرے پیغمبر دی ہر بات دل و جان نال تسلیم کر۔ جس مولوی نو کل خانیاں دے قرآن ہضم ہو جاندے، جس مولوی نو تیجا ساتہ ہضم کر جاندہ ہے، جڑا مولوی جمعراتاں ہضم کر جاندہ ہے، جڑا مولوی قبراں دیاں مٹھیائیاں ہضم کر جاندہ ہے، جڑا مولوی عرس تے محلے دیاں مٹھیائیاں تے ختم ہضم کر جاندہ ہے، اس مولوی نو نہیں ہضم ہوندی تے کال رسول اللہ ہضم نہیں ہوندی۔ اج پیغمبر دی بات تے اعتراض اور آکھنا بے ادب اہل حدیث نے جنہاں دا مسلک اور منہج ہے کہ رب دا قرآن یا پیغمبر دی حدیث اور سنت ہی دین ہے، اور جنہاں دا مسلک کسے مولوی دی سوچ دا نام نہیں ہے۔ میرا مسلک داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ دی قلم دی وچوں نکلے ہوئے ملفوظات دا نام نہیں ہے، میرا مسلک وحید الزمان دی نزل الابرار والا نہیں ہے، میرا مسلک مولانا ثناء اللہ امرتسری دی تحریر دا نام نہیں ہے، میرا مسلک محدث محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ دی تحریرات و تقریرات دا نام نہیں ہے، میرا مسلک مولانا جبار کھنڈیلوی دی قول و اقرار دا نام نہیں ہے، میرا مسلک یا رب دا قرآن ہے یا محمد دا فرمان ہے۔ یہ میرے مسلک تے اعتراض کرنے، قرآن دی کسی آیت تے اعتراض کر کے دکھا، جواب اہل حدیث دے گا۔ میرا مسلک مصطفیٰ دے قال اللہ دا نام ہے، قال رسول دا نام ہے۔ اہل حدیث دے مسلک تے اعتراض کرنے، حدیث تے اعتراض کر کے دکھا، اہل حدیث جواب دے گا، اس واسطے کہ اہل حدیث اس سمجھدا ہے کہ جب تک پیغمبر دے سامنے سر نگوں نہیں ہوئے گا پیغمبر دا ادب کر سکدا رب دا قرآن ہے۔ حضرات محترم، آج میں اور آپ آج اس معاشرے دے اندر، اس شہر دے اندر علل اعلان پیغمبر دی زبان تے اعتراض کیتا جاندہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فتوے نو مکروہ آکھیا جاندہ ہے۔ میں تیرے کلو پوچھنا، جو بد نصیب الفاظ آکھے، جو بد نصیب فتوہ دے وے کہ نبی علیہ السلام دی نماز مکروہ ہے، میں تیرے کلو پوچھنا دنیا تے مسلمان کہلان دا حقدار ہے؟ آئیے بخاری شریف ادب پیغمبر سمجھیے، پیغمبر دی جتیاں دے نقش بنا کے جھنڈے بنان دا نا ادب نہیں ہے، پیغمبر دے روزے دیاں شبیہاں بنا کے
گلی کوچیاں دے اندر لگان دا نام ادب نہیں ہے. رب نے جو ادب پیغمبر دا دسیا ہے, اللہ فرمانے نے میرے پیغمبر دی ہر بات نو دل و جان نال تسلیم کر. کائنات رس جائے مگر میرے مصطفیٰ دے بولن نو کانڈ. بخاری شریف دی حدیث ہے, اللہ دے پیارے پیغمبر دا صحابی حضرت ابو ہریرہ کہہ دو رضی اللہ تعالی فرمانے نے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الفجر فی یوم الجمعۃ فی الرکعۃ الاولی بألف لام میم تنزیل وفی الرکعۃ الثانیہ حل اتی للانسان حین من الدہر. اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ فرمانے حدیث بخاری تے مسلم شریف دیئے, حدیث متفق علیہ ہے, حدیث دی صحت تے اعتراض کوئی نہیں, حدیث دی سند تے اعتراض کوئی نہیں, حدیث دے متن تے اعتراض کوئی نہیں ہے, حدیث لا رہے بے متن بھی آلہ تے سند بھی آلہ ہے. تے جڑی کتاب دے اندر ایک کتاباں وچ بخاری شریف آلہ ہے, اس آلہ کتاب دے اندر سیدنا ابو ہریرہ فرمانے نے میرے محبوب پیغمبر دا عمل ہے, اللہ دے پاک پیغمبر ہمیشہ جمعے والے دہاڑے صبح دی نماز دے اندر پہلی رکعت دے اندر الف لام میم تنزیل سورہ سجدہ پڑھ دینے, تے دوسری رکعت دے اندر سورہ دہر پڑھ دینے. اے اللہ دے پاک پیغمبر دا معمول زندگی ہے. جمعے والے دہاڑے صبح دی نماز دے اندر اے نماز بھی خاص تے دہاڑا بھی خاص تے قرآن دیاں دو سورتاں بھی خاص. اے عمل میرے محمد رسول اللہ دا ہے. مولوی حدیث پڑھدا پیا ہے, بخاری پڑھاندا پیا ہے, اپنے طالب علماں نو بخاری دی حدیث پڑھان دے بعد آدھا جناب ساڈی فقہ نہیں کہندی, ساڈے امام دا مسلک کیا ہے؟ ساڈا امام کہندا ہے یقرأ فی شیء من الصلاۃ بشیء من القرآن. لوگو ساڈا مسئلہ کیا ہے؟ قرآن مجید دی خاص صورتاں نو کسے خاص نماز خاص وقت واسطے مخصوص کر دینا مکروہ ہے. ایک خاص نماز دے اندر ہے, خاص وقت دے اندر خاص صورتاں اگر کوئی پڑھے او دی نماز مکروہ ہے. میں تیرے کو سوال کرے نا, سیدنا ابو ہریرہ فرمانے نے میرا نبی وقت بھی خاص ہے, نماز بھی خاص ہے, تے صورت بھی خاص ہے. اللہ دا پاک پیغمبر خاص جمعے والے دیاڑے خاص صبح دی نماز دے اندر خاص کر قرآن دیاں دو سورتاں تلاوت کر دینے. مولوی آدھا ہے جڑا ان کردہ ہے او دی نماز مکروہ ہے. میں تیرے کو پوچھنا, اس مولوی نے فتویٰ کسے اہل حدیث عالم دی نماز تے نہیں لایا ہے؟ اس مولوی نے فتویٰ کسے اہل حدیث شیخ الحدیث دی نماز تے نہیں لایا ہے؟ اس مولوی نے فتویٰ کسے اہل حدیث طالب علم دی زبان تے نہیں لگایا ہے؟ اس مولوی نے کسے اللہ والے اہل حدیث دی زبان تے فتویٰ نہیں لگایا ہے. اس مولوی نے ڈائریکٹ فتویٰ لگایا ہے تے سونے محمد الرسول اللہ دی نماز تے لگایا ہے. تے رب کائنات کی فرمانے نے فلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللہ پاک فرمانے نے میرے پیغمبر دے فیصلے تے اعتراض کرن والے آئے. اللہ فرمانے نے فلا وربک, او میرا محبوب پیغمبر, او میرا سجن پاک محمد رسول اللہ. ایک گل نہیں کہ جی میں مولوی نے سمجھ لے آئے کہ کچھ من لوے تے کچھ نہ منے, کدی من لے تے کدی اعتراض کر دے وے, کدی رسول اللہ دی منے, کدی امام ابو حنیفہ دی منے, کدی رسول اللہ دی منے, کدی آنکھیں بزرگوں سے یوں سنا ہے, کدی رسول اللہ دی مننے, کدی بابیاں دیاں گلاں کرے. اللہ پاک فرماندے فلا وربک, او مینوں تیرے رب ہون دی قسم او میرا سجن پاک ہے جندی اے روش ہے جڑا تیرے فتویاں تے اعتراض کرندا پیا ہے, مینوں اللہ ہون دی قسم لا یؤمنون
اے کدی مومن بن نہیں سکتا ہے. اے یؤمنون فعل مضارع تے نفی دا صیغہ لے آندا ہے. علماء جان دے نے کہ فعل مضارع تجدد تے استمرار واسطے ہوندا ہے. اللہ پاک فرماندے لا یؤمنون اے نماز پڑھے تاں وی بے ایمان, اے زکات دے تاں وی بے ایمان, اے گھنڈ ماٹے کڈے تاں وی بے ایمان, اے لکڑ دیاں تسبیحاں دے دانے ہزار ہزار دیاں پڑے تاں وی بے ایمان, اے قبراں دے اندر چلے کٹے تاں وی بے ایمان, اے ایک ٹنگ تے وظیفہ کرے تاں وی بے ایمان. اللہ تے ایماندار کدوں بنے گا؟ میں اپنی بات نہیں کردا, رب دا قرآن سن لائے. اللہ پاک فرماندے حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جے تڑی تے محمد نو اپنے ہر معاملے دے اندر فیصل نہیں من لیندا تے فیصل بھی مننے. یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. فیصل بھی مننے تے دلوں جانوں فیصلہ تسلیم کرے. اے نہیں جو حالات منوا دیتے نے, اے نہیں جو مجبوریاں آ گئیاں تے تاں منے, ورنہ مننا نو تیار ہے. اگے پیچھے آدھا میں حنفی ہاں, میں دیوبندی ہاں, جنہ طلاق دے بند ہے تے مولوی اگوں حلالے دا ڈنڈا کر دین, پھر جامعہ شمس الہدا چاہ جاندہ ہے جی تساں کوئی دو چار لکیراں مار دیو, تساں کوئی مہر مار دیو جی تواڈی گل اساں تواڈا فتویٰ منینے ہیں, چلو عدالت جے کوئی جھگڑا ہی پائے جائے تے اساں وکھا سگاں جی. ہن اس نے نبی دی حدیث تے منی ہیں, نبی دی حدیث منی ہیں, لعن اللہ المحلل والمحلل لہو, اس نے حدیث تے منی ہیں پر دلو نہیں منی, اس نو ڈنڈے نے منوائی ہے, دھکے نال اس نو معاشرے نے منوائی ہے. اللہ فرمانے نہیں یسلمو تسلیما, میرے پیغمبر دا فیصلہ کسے ڈر دی وجہ کر کے نہیں, میرے پیغمبر دے فیصلے تے اعتماد کسے معاشرتی ڈر دی وجہ کر کے نہیں, عزت و بے عزتی دے معاملے دی بنیاد تے نہیں. میرے پیغمبر دا فیصلہ دلو ہو کے تسلیم کرے گا تو پیغمبر دا ادب و احترام ہے. اگر میرے پیغمبر دا فیصلہ تسلیم نہیں کردہ تے پیغمبر دا گستاخ ہے, بے ادب ہے. اور اللہ فرمانے نے پیغمبر دے بے ادب دی کوئی نماز کوئی عبادت میں رب قبول کردہ. حضرات اہل حدیث دا منہج اور مسلک سورہ الحجرات دے اندر اللہ رب العزت نے انسانی معاشرہ گزارن واسطے جو آداب زندگی بیان کیتے, اس دے اندر سب تو پہلا ادب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیان کیتا ہے. اللہ رب العزت مینوں اور توانوں سب نو پیغمبر دے ادب و احترام دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے.